بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. یہ سورہ احزاب کی 4 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 59، 60، 61، 62. پچھلی آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت تھی. عام ایمان والوں کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت تھی. اس آیت میں بھی ایسے منافقوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، کیونکہ مومنہ عورتوں کو تکلیف پہنچاتے تھے جس کی وجہ سے ان کے شوہروں کو بھی تکلیف ہوتی تھی. ایمان والی عورتوں کو وہ تکلیف پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. تو 2 طریقے سے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے. ایک تو مومنہ عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے، اور جو دوسرا طریقہ تھا ان کا اس وقت شرارت کرنے کا، وہ تھا جھوٹی خبریں پھیلانا، مسلمانوں میں دہشت کا ماحول پیدا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کا ذکر یہاں پر کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں بیت الخلائیں گھروں میں نہیں ہوا کرتی تھی. قضاء حاجت کے لیے عورتیں مرد باہر جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی کچھ ایسا ہوا کرتا تھا. تو عورتیں 2 طرح کی تھی. ایک وہ عورتیں تھیں جو آزاد عورتیں تھیں، اور دوسری قسم عورتوں کی وہ تھی جو باندھی ہوا کرتی تھی. باندھی چونکہ گھر کے کام کاج کے اندر مشغول رہتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پردے میں کچھ رعایت دی تھی. باندھی وہ بھی عورت ہے لیکن اس کا سر ستر میں شامل نہیں سمجھا جاتا تھا. یعنی جسم کا جو حصہ عورت اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کھول سکتی ہے، سر سے دوپٹہ اتر گیا کوئی بات نہیں، سر کھلا ہوا ہے کوئی بات نہیں، آستین چڑھا لی کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ باندیوں کے لیے سب کے سامنے اس طرح کھولنا جائز تھا، لیکن آزاد عورتوں کے لیے جائز نہیں. ان کا پورا جسم ستر، کیونکہ ان کو بار بار باہر نہیں نکلنا ہے. کبھی کبھی اگر نکلنا ہوتا تھا تو وہ چادر اوڑھ کر نکل جایا کرتی تھی. تو غرض یہ ہے کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے باندیاں اور آزاد عورتیں
ضرورت کے مطابق گھر سے نکلتی. باندیوں کا تو کام ہی تھا خدمت کا، تو وہ تو بہت زیادہ نکلتی تھی، لیکن ضرورت کے مطابق جو آزاد عورتیں نکلتی تھی تو ان کا بھی چہرہ چھپا ہوا نہیں ہوتا تھا، ڈھکا ہوا نہیں ہوتا تھا. جیسے باندیوں کا چہرہ کھلا ہوتا تھا، ایسی آزاد عورتوں کا بھی چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایسا انتظام کیا اس بات کا کہ جو شرارت کرنے والے لوگ ہیں اور جن کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ باندیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، لیکن چونکہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں سے کون باندی ہے کون آزاد عورت ہے، چہرہ آزاد عورت کا بھی کھلا ہوا ہے، چہرہ باندی کا بھی کھلا ہوا ہے. باہر نکل کے اپنی ضرورت کے لیے جا رہی ہیں لیکن دونوں کا چہرہ کھلا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر روک لگانی چاہیے کہ یہ جو شرارت کر رہے ہیں، یہ جو چھیڑخانیاں کر رہے ہیں، تو اس کو روکا جائے. تو اکثر عورتیں جو آزاد ہیں ان کے روکنے کا جو اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ پردے کا حکم نازل فرما دیا. یعنی اگرچہ چہرہ ستر میں شامل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرما دیا کہ جب ایمان والی عورتیں نکلا کریں باہر تو وہ اپنی چادر، جس چادر میں وہ لپٹ کر نکلتی ہیں، جس چادر کو وہ اوڑھ کر نکلتی ہیں، اس چادر کو نیچے اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں، اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں. باندیاں اپنے چہروں کو کھلا رکھیں گی اور آزاد عورتیں اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں گی، جس سے کہ ایک فرق پیدا ہو جائے گا کہ یہ آزاد عورت ہے، یہ باندی ہے. اب جو شریر ہوا کرتے تھے، جن کی نیتوں میں خرابی ہوتی تھی، وہ باندیوں کو چھیڑتے تھے، جان بوجھ کر آزاد عورتوں کو بھی چھیڑا کرتے تھے. لیکن عذر یہ ہوتا تھا کہ غلطی ہو گئی اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ آزاد ہے. حالانکہ شریعت میں باندی کو بھی چھیڑنا جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی باندی جا رہی ہے، کسی کی خادمہ جا رہی ہے تو کوئی بھی اوباش قسم کا لڑکا اس کو چھیڑے راستے میں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روک لگائی ہے وہ اللہ پاک نے ایک الگ انداز سے روک لگائی کہ سب سے پہلے اللہ نے آزاد عورتوں کو سیکیور کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ آزاد عورتیں اپنے چہروں پر اپنی چادر لٹکا لیا کرے تاکہ انہیں جو یہ عذر ہے کہ پتہ نہیں چلتا آزاد عورتوں کا، تو یہ عذر ختم ہو جائے گا اور آزاد عورتیں الگ سے نظر آیا کریں گی کہ یہ عورتیں آزاد ہیں جو اپنے چہرے پر چادریں لٹکا کر جا رہی ہیں. رہی باندیوں کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو یہاں پر یہ نرمی والا طریقہ نہیں ہے ان کو روکنے کا. یعنی یہ جو ایک حسن تدبیر یعنی ایک اچھی تدبیر اختیار کی گئی ہے روکنے کے لیے، ایک فرق پردہ کر دیا گیا ہے. تو باندیوں پر پردے کا حکم لازم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر باندیوں کو بھی اپنا چہرہ چھپانا لازم کر دیا جائے گا تو پھر ان کا گھروں سے نکل کے کام کاج کرنا اور خدمت کرنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اب کیا کریں؟ باندیوں کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں اس کے لیے ایک سختی سے کام لیا اور سخت اللہ پاک نے حکم دیا، ایک تنبیہ اور ایک وارننگ دی گئی اور دھمکی یہ دی گئی کہ اگر یہ منافقین باز نہیں آئے اپنی شرارتوں سے، اگر انہوں نے اس طرح چھیڑخانی کرنا یہ بند نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دھمکی دے دی کہ پھر ان کو مدینے سے یہاں سے نکال دیا جائے گا اور ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا، ذلیل و رسوا کیا جائے گا، یہ کہیں پر بھی امن سے نہیں رہ سکیں گے اور یہ جہاں بھی رہیں گے ذلت کے ساتھ رہیں گے، ان کو جہاں بھی یہ ملیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، ان کو یہ دھمکیاں دی گئی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دو طریقے اختیار کیے ہیں اس شرارت کو روکنے کے کہ آزاد عورتوں پر تو اللہ نے پردہ لازم کر دیا، اس لیے کہ یہاں پردہ لازم کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی پردہ لازم کرنے میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورتیں پردہ جب کریں تو اپنی ایک آنکھ کو صرف کھلا رکھیں دیکھنے کے لیے
اور چونکہ اب بینائی میں اور آنکھ دیکھنے میں دقت ہونے لگی ہے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ دونوں آنکھوں سے اگر دیکھ رہی ہیں تو دونوں آنکھوں سے بھی دیکھ سکتی ہیں، یا پھر بہتر ہے کہ کوئی جالی لگی ہوئی ہو، جالی کے اندر سے وہ دیکھیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے اور اس کے اندر سیفٹی ہے۔ جو چیز فتنے کا سبب ہے شریعت اس پر روک لگاتی ہے۔ چہرہ اگرچہ ستر نہیں ہے لیکن چہرہ کھلا رہنے سے یہ زیادہ فتنے کا امکان ہے، اس لیے اللہ پاک نے چہرے کو ڈھانکنے کا حکم دے دیا۔ رہا باندیوں کا معاملہ، آج باندیوں کا دور نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں باندیاں ہوا کرتی تھی تو وہ خدمت کے لیے ہوا کرتی تھی، ان کا بازار میں جانا آنا، سامان کا لانا لے جانا یہ رہا کرتا تھا 24 گھنٹے، تو ان کو اگر اللہ پردے کا حکم دے دیتے تو پھر وہ خدمت کیسے کرتی، کام کیسے کرتی، تو ان کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سختی سے ایک وارننگ دے دی کہ ان کو اگر چھیڑیں گے اور باز نہیں آئیں گے یہ لوگ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لعنتیں اور پھٹکار برسیں گی ان لوگوں کے اوپر۔ تو بہرحال اب اس کو دیکھا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، چونکہ ازواج مطہرات آپ کی بیویاں یہ بھی ضرورت کے مطابق باہر نکلا کرتی تھی، تو اس وقت یعنی چادر تو ایک اوڑھ لیا کرتی تھی، الگ سے چادر تو ہوا کرتی تھی، اور علماء نے لکھا ہے یہ الگ سے چادر ہوتی تھی، روپٹے سے الگ، روپٹہ تو اوڑھا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک لمبی سی چادر ہوا کرتی تھی جس میں لپٹ کر یہ نکلا کرتی تھی، لیکن چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا حصہ لٹکا لیا کرے، جو چادر اوڑھ رکھی ہے اسے منہ پر لٹکا لیا کرے، جیسے گھونگھٹ کے کرتے ہیں ہمارے یہاں، اس طریقے سے لٹکا لیا کریں تو اس سے پردہ ہو جائے گا۔ آج کل جو برقع پہنا جاتا ہے یہ برقع بھی اس کے قائم مقام ہے، لیکن جو فینسی برقعے ہو گئے اس سے تو بجائے سطر یعنی چھپنے کے، بجائے زیب و زینت کو ڈھانکنے کے، عورت کا زیب و زینت اور زیادہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ فینسی ٹائپ کے جو برقعے ہیں ان سے بہرحال بچنا چاہیے، چونکہ اصل مقصد ہے کہ عورت اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو اور اپنی ان چیزوں کو جن کی طرف انسان مائل ہوتا ہے دیکھ کر ان کو چھپائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے چہروں پر چادریں لٹکا لیا کرے، ذالک ادنی ان یعرفنا، اس سے یعنی یہ عمل قریب ہے کہ جب ایسا کریں گی تو وہ پہچانی جائیں گی، یعنی الگ سے ایک پہچان ہو جائے گی ان کی کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، یہ باندیاں نہیں ہیں، تو ایک پہچان ہو جائے گی۔ فلا یؤذین، پھر ان کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ آزاد عورت ہے، ان کے خاندان کا ایک رعب ہے، بھئی خاندانی وجاہت اور شان و شوکت کی بنا پر ان کے گھر والے اور ان کے حمایتی اور خاندان والے پھر وہ چھوڑیں گے نہیں، تو اس بنا پر ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کی کہ آزاد عورت کو چھیڑیں، ان کے ساتھ چھیڑ خانی کریں، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پہچان ہو جائے گی کہ یہ آزاد عورت ہے، تو فلا یؤذین، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اس پردہ کرنے میں اگر پھر بھی کوئی بے دھیانی میں کوئی غلطی ہو جائے، پورا پردہ نہ ہو پائے، وہ کرنا تو چاہ رہی ہیں لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بے دھیانی میں پورا پردہ کبھی نہیں ہو پاتا، تو اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، اگر اس کے باوجود کوئی کمی رہ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بڑے غفور الرحیم ہے۔ اب اس اگلی آیت میں، آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، ایک تو باندیوں کو چھیڑنا، دوسرا غلط خبریں اڑانا، مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ان میں دہشت پھیلانے کے لیے کہ فلاں قافلہ آ رہا ہے، فلاں لشکر آ رہا ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے تمہارے اوپر، اور فلاں طرف سے لٹیرے آنے والے ہیں اور وہ لوٹ مار کرنے والے ہیں بہت جلد آ کر، تو اس طریقے سے غلط خبریں پھیلا کے ایک دہشت میں مبتلا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافق اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور جن کی نیتیں خراب ہیں، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، اگر یہ باز نہیں آئے، والمردفون فی المدینہ، اور مدینے میں، شہر میں غلط خبریں اڑانے والے یہ اگر باز نہیں آئے تو لنغرینک بہم، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، یعنی آپ کو ہم حکم دے دیں گے اس بات کا
کہ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ یہ مدینے کے اندر نہ رہ سکیں. ہم آپ کو حکم دے دیں گے اس بات کا کہ آپ ان کو جلا وطن کر دیں. ہم حکم دے دیں گے آپ کو اس بات کا کہ آپ ان کو مدینے سے نکال دیں. پھر یہ چند دنوں کے علاوہ یہاں رہ نہیں پائیں گے. یعنی جتنی ان کو مہلت ملے گی بس اتنے دن اپنا سامان سمیٹنے میں جتنا وقت لگے گا، یہاں سے نکلنے میں ان کو جتنا وقت لگے گا اتنا رہ پائیں گے. پھر اس کے علاوہ یہاں مدینے میں یہ رہ نہیں پائیں گے. تو یہ وارننگ ہے، اگر یہ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو یہ حکم دے دیں گے اور پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. ملعونین، ان کے اوپر لعنت ہوگی، پھٹکارے ہوئے ہوں گے، یہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے، یہ اللہ کی طرف سے لعنت برس چکی ہوگی ان کے اوپر. اور یہاں سے نکلنے کے بعد، چونکہ ابھی تک تو یہاں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے انہوں نے اپنا نفاق یہاں پر چھپایا ہوا ہے اور یہ یہاں پر آرام سے چین سکون سے رہ رہے ہیں. لیکن جب ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، مخالفت ان کی یعنی سامنے ظاہر ہو جائے گی. تو اب ان کا نفاق جب کھل کے سامنے آ گیا تو گویا کہ اب سے پہلے یہ مسلمان تھے، اب جو ہے یہ مرتد ہو گئے. ان کو یہ سمجھا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ مسلمان نہیں تھے. اب ان کا نفاق کھل گیا، جو ان کو حکم دیا گیا تھا اس سے یہ باز نہیں آئے، اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. تو جب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، باز نہیں آئے، تو پھر یہ کلیئر اب اوپن ہو گیا، یہ واضح ہو گیا کہ جناب یہ گویا کہ مرتد ہو گئے، اسلام سے یہ لوگ پھر گئے، یہ سمجھا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام سے کوئی پھر جاتا ہے تو وہ باغی ہو جاتا ہے، اور اب دو ہی آپشن ہے اس کے سامنے، یا تو وہ واپس اسلام کے اندر آ جائے. اگر وہ اسلام کے اندر واپس نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، دوبارہ کلمہ نہیں پڑھتا، تو پھر اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پھر ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی وہ ملے ان کو پکڑا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. ان کی سزا پھر قتل ہے. تو یہ جو آیت ہے اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ ملے، اخذوا، ان کو پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کر دیا جائے، یہ عام کفار اور مشرکین کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو باغیوں کے بارے میں ہے، یہ مرتد لوگوں کے بارے میں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اب تک مدینے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اب ان کا نفاق سامنے آ گیا، گویا کہ یہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، گویا کہ قرآن کے فیصلے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو مرتد کی سزا تو یہی ہوتی ہے، پھر یا تو وہ توبہ کرے اور واپس اسلام میں آ جائے، یا پھر توبہ نہیں کر رہا ہے تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ پاک کا یہی طریقہ اس سے پہلے بھی رہا، پچھلی امتوں میں بھی یہی رہا کہ جو لوگ مرتد ہو جایا کرتے تھے ان کی سزائے موت ہوا کرتی تھی، یا جنہوں نے نبیوں اور پیغمبروں کی مخالفت کی، جنہوں نے نبیوں اور پیغمبروں کو ستایا، تکلیفیں پہنچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا، ان کو ذلیل و رسوا کیا. پچھلی امتوں میں بھی یہی رہا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. آئندہ بھی اگر لوگ ان حرکتوں میں مبتلا ہوں گے، یعنی کہ وہ مسلمانوں کو پریشان کریں گے، ان کو دہشت میں مبتلا کریں گے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، ہم پھر ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کریں گے. یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری سنت ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے اور اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر اعلان کر دیا. قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ جاری اور ساری رہے گا کہ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو پریشان کیا جائے گا، بدنام کیا جائے گا، ان کے خلاف سازشیں کی جائیں گی، طرح طرح سے پریشان کیا جائے گا، جھوٹی افواہیں، جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمانے میں ذلیل و رسوا ضرور کریں گے. اب اس میں کسی وجہ سے کبھی کچھ وقت لگے، ٹائم لگے، یہ ایک الگ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اگر کوئی خرابی ہے ایمان والوں میں، اگر اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ پاک
ان غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اس بہانے جو ہو چکے ہیں مسلمانوں سے، اور اس لیے دیر تک وہ لوگ اپنی حرکتوں میں مشغول اور مبتلا نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک اللہ کی مصلحت ہو سکتی ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ، قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو چھوڑتے نہیں، ضرور ذلیل و رسوا کرتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.